الله الرحمن الرحيم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر۔ مسئلہ چل رہا تھا کہ امام کے پیچھے امام بیٹھ کر رکوع سجود سے نماز پڑھا رہا ہے تو مقتدی بیٹھ کر پڑھیں یا کھڑے ہو کر، تو آخری بات یہ تھی کہ مقتدی کھڑے ہوں چونکہ ان پر قیام فرض ہے، تو امام کی تو مجبوری ہے، تو ان کو کیا مجبوری ہے؟ وَهَذِهِ الْعِبَارَاتُ، اور یہ عبارات صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ سبحان اللہ، اور یہ عبارات اور ان کا غیر فقہا کے کلمات سے یہ عبارات اس بات ہیں، دالہ ہیں، یہ عبارات دالہ ہیں صریحاً جی یہ جو عبارات ہیں یہ دالہ ہیں صریحاً اس بات پر کہ امام محمد رحمہ اللہ مخالف ہیں شیخین کے اس مسئلے میں۔ پس شیخین کے نزدیک اقتداء صحیح کی بالمریض قائد کے جائز ہے قیاماً، شیخین کے نزدیک، اور نہیں جائز ولا یجوز لہو، اور نہیں جائز مقتدی کے لیے بیٹھنا لیتے ہوئے یا صلاۃ نبویہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری عمر مبارک میں، اور قول کرتے ہوئے اذا جالسا فجلسو کے نسخ کے ساتھ، یہ تو آ گیا شیخین کے نزدیک، اور اندہ محمد نہیں ساکت ہوگا صحیح سے قیام، یہ تو ٹھیک ہے، یہاں تک تو متفق ہے، لیکن نہیں جائز اقتداء قیام کی قائم کی مریض کے ساتھ، وہ لیتے ہیں قیاس کو پس وہ موافق ہیں امام محمد شیخین کے مقتدی صحیح سے قیام کے عدم سکوت میں، قیام تو ساکت نہیں ہوگا بے مطابقت امام کہ امام کی تابع داری کر کے بیٹھ جائے، یہ تو نہیں ہوگا، اور مخالف ہے امام محمد رحمہ اللہ قائم کی اقتداء کے جواز میں قائد کے ساتھ، کیسے ہوگا؟ وَلَوْ كَانَ الْقِيَامُ، اگر قیام عندہ محمد ساکت ہو جائے کس سے؟ بے مطابقت الامام، تو البتہ نہ ہوگا لما کیے، تو البتہ نہ ہوگا خلاف ان دونوں کا میں اس کی اقتداء کے جواز میں کس کے ساتھ؟ مریض کے ساتھ، کس کی؟ صحیح کی، بلکہ وہ تو قول کریں گے بے جواز ہی ما سکوت القیام، جیسا کہ قول کیا اس کے ساتھ احمد وغیرہ نے۔ اچھا جی، جب پہچان لیا تو نے اس کو، تو ہم کہتے ہیں معنی مصنف کے قول کا، امام محمد رحمہ اللہ کے قول کا ہا ہونا، فرمائے نہ وہاں ہونا، معنی امام محمد رحمہ اللہ کے قول کا یہاں وقد جاء ما قد ناسخہ، یہ ہے کہ تحقیق روایت کیا گیا ہے وہ کہ تحقیق منسوخ ہو گیا ہے وہ جو حاصل ہوا تھا حدیث سابق کے ساتھ، قادر کی اقتداء کے جواز سے معذور جالس کے ساتھ، اور قادر سے قیام کے سکوت کے ساتھ، اور وہ حدیث تھی کہ نہ امامت کرائے لوگوں کی میرے بعد کوئی بھی بیٹھ کر، وہ آگے آ رہی ہے
کیونکہ یہ دلالت کرتی ہے معذور جالس کی امامت کے منع پر اپنے غیر کے لیے، اور یہ کہ یہ جو کام ہوا تھا یہ خصوصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور دلالت کرتی ہے یہ بھی قیام کے عدم سکوت پر مقتدی سے اپنے امام کی، کیونکہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی تھی، کیونکہ اگر ہوتا اس طرح تو البتہ ہوتی منع کے لیے کوئی وجہ، اور دلالت کرتا ہے ما ذکر نہ پر یہ کہ بنایا گیا ہے ناسخ اس حدیث کو جو دال ہے معذور کی امامت کے عدم جواز پر، تاکہ ہو جائے موافق امام محمد صاحب کے مذہب کے۔ اگر ہوتا مقصود امام محمد صاحب کا نسخ قیام کے سکوت کا، پس بس باوجود جائز ہونے اقتداء کے جی، تو پھر البتہ دلیل پکڑتے صلاۃ نبویہ کی خبر کے ساتھ آپ کی مرض وفات میں، تو آپ نے اس کو دلیل نہیں بنایا، بلکہ آپ نے کہا ہے کہ وہ سرکار کا خاصہ ہے، لہذا اب بعد میں کوئی بندہ بیٹھے پیچھے مقتدی کھڑے ہوں تو یہ جماعت ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ تو انہوں نے بیان کیا جی۔ اور تحقیق تسامو کی ہے ملا علی قاری صاحب نے، کیونکہ آپ نے سمجھی ہے تنافی امام محمد رحمہ اللہ کی کلام کے درمیان یہاں اور اس عبارت کے درمیان جو عامۃ الکتب میں ہے جی، پس فرمایا ملا علی قاری صاحب نے بعد نقل کرنے کے شرح وقایہ سے علامہ شمونی کے لیے کہ وہ شے جو دلالت کرتی ہے خلاف پر جی، اور ہدایہ میں ہے کہ نماز پڑھے قائم قائد کے پیچھے، خلاف ہے واسطے امام محمد رحمہ اللہ کے۔ یہ بات دلالت کرتی ہے اس بات کر کے امام محمد رحمہ اللہ مخالف ہیں، اور عبارت امام محمد رحمہ اللہ کی اشارہ کرتی ہے اس بات کی طرف کہ وہ موافق بھی ہیں، شاید کہ آپ سے دو روایتیں ہیں، یا مراد آپ کی نسخ سے نسخ ہے وجوب قعود مقتدیوں کا بغیر عذر کے امام قائد بے عذر کے ساتھ، کیونکہ اجماع اس کے خلاف پر انتہا۔ تو یہ جو ملا علی قاری صاحب نے سمجھا ہے بھی دونوں عبارتوں میں کوئی مخالفت ہے، شاید منشا ان کے سمجھنے کا یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا یہاں کہ امام محمد رحمہ اللہ قائل ہیں حدیث سابق کے نسخ کے، اور وہ دونوں بھی قائل ہیں حدیث کے نسخ کے جی، پس سمجھی یہ بات کہ امام محمد صاحب موافق ہو گئے شیخین کے، حالانکہ کیونکہ وہ دونوں تو قائل ہیں قیام کے سکوت کے نسخ کے مقتدی قادر سے، باوجود جواز اقتداء مقتدی قادر کی معذور قائد کے ساتھ، اور امام محمد رحمہ اللہ قائل ہیں اقتداء کے جواز کے نسخ کے جو حاصل ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے کہ اذا صلی قائدا فصلوا قعودا ایضا، کیسے نہیں، حالانکہ اگر ہوتی مراد آپ کی نسخ سکوت قیام پس بس جیسا کہ شیخین کا قول ہے پیچھے آ گیا ہے، تو البتہ نہیں صحیح استدلال اس حدیث کے ساتھ جس کو آپ نے جو آگے آ رہی ہے جی، کیونکہ وہ دلالت کرتی ہے کہ نہیں صحیح امامت جالس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، اور یہ بات تو شیخین کے بعد کے، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں ناجائز ہے بیٹھنے والے کے پیچھے کھڑے کی نماز ٹھیک ہے۔ وبالجملہ پس ہونا امام محمد رحمہ اللہ کی عبارت کا یہاں اشارہ کرنے والا موافقت کی طرف یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بہرحال وہ کہ وجہ بیان کی اس کے ساتھ، یعنی یہ کہ مراد اس سے نسخ ہے وجوب قعود المقتدیوں کا بوجہ ہونے اس کے خلاف الاجماع،
ففی ہے، اور اس میں بھی سوال ہے، اولاً ہونا اس کا مخالف اجماع کہ یہ بلاؤ کانا جی تو لا کیا ہے عارفہ احمد و حماد وغیرہما، یہ تو یہ بھی تو پہچان لیتے، تو حالانکہ ان کے نزدیک تو وہ جانا ٹھیک ہے، مقتدی بیٹھ کر پڑھیں گے۔ دوسرا پس اس لیے کہ حدیث وہ کہ ذکر کیا اس کو وہ نہیں دلالت کرتی نسخ پر۔ تیسرا یہ کہ حکم بنسخ الوجوب اشارہ کرتا ہے بقائے جواز کے، باوجود کہ جواز بھی نہیں باقی عند محمد، کہ وجوب منسوخ ہو گیا ہے جی، تو وجوب کے نسخ سے جواز باقی رہتا ہے، تو لہٰذا پھر جائز ہے کہ پیچھے بیٹھ کر پڑھ لیں، تو امام محمد صاحب تو اس کی بھی قائل نہیں، کہتے ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور رابعاً یہ ہے کہ وجوب اور جواز مقتدی کے قیام کے سکوت میں یہ وجوب اور جواز فرع ہیں مقتدی کے اتمام کے جواز کی، اور وہ تو جائز ہی نہیں ہے عند محمد، فاحفظ ھذا، یہ ان سے ہے کہ اللہ نے الہام کیا مجھے اس وقت میں، فللہ الحمد ھذا جی۔ چلو ٹھیک ہے جی، چاروں کم قال محمد رحمہ اللہ تعالی حدثنا بشر قال حدثنا احمد قال اخبرنا اسرائیل بن یونس بن ابی اسحاق السبیعی عن جابر بن یزید الجوفی عن عامر الشعبی رضی اللہ تعالی عنہ قال انه قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يؤمن الناس احد بعدی جالسا فاخذ الناس بهذا۔ روایت کی گئی ہے بسم اللہ حضرت عامر شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جی، تو اب یہ حدیث جو ہے نا مسند نہیں ہے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہرگز نہ امامت کرائے کوئی ایک میرے بعد بیٹھ کر، تو پس لیا لوگوں نے اسی کو، یہ کلام شعبی سے ہے یا کلام محمد سے، جزمی بات یہ ہے کہ امام محمد صاحب کی یہ بات ہے کہ لوگوں نے اسی کو لیا ہے، لہٰذا بھی بیٹھنے والے کے پیچھے نا ٹھیک ہے، کھڑے ہونے والے کی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں جی منع کرو۔ روایت کی گئی ہے جناب عامر شعبی رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ امامت کرائے لوگوں کی کوئی ایک میرے بعد بیٹھ کر، بس لیا لوگوں نے اسی کو۔ آگے سمجھ بقیہ پڑھ لیں۔ قولو حدثنا ہاکذا فی بعض النسخ، یہ جو سند آئی ہے، اور بعض نسخوں میں حدثنا بسر بسین المہملہ، اور بعض میں حدثنا بشر، بعض میں بسر یا بسر، اور بعض نسخوں میں حدثنا محمد بن بشر ولم عارف الی الآن تعینہ، کہ یہ بسر ہے یا بشر ہے، اور تعین شیخ متعین کیا ہے اس کا شیخ احمد جی، او حدثنا احمد، تعین اس کے شیخ احمد کا، حتیٰ کہ پہچانوں میں رجال کی کتب سے دونوں کی توثیق یا ان کا عدم، کہتے نہیں مجھے ملا ہے، فَلَعَلَّ اللَّهَ يَتَفَضَّلُ عَلَيَّ بَعْدَ هَذَا بِمَعْرِفَتِهِ۔ آگے اسرائیل بن یونس کا مرہ ترجمہ تو آگے جابر جوفی، وہ متکلم فی ہیں، بعض نقاد نے کہ وَإِن وَسَّقَ، اگر بعض نقاد نے اگرچہ توثیق کیا ان کی کہ یہ سیکا ہیں، لیکن جمہور ان کے جن میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی ہیں، انہوں نے جرح کی ہے جابر جوفی کی اور چھوڑ دی ہے اس کو، پس ذکر کیا ہے سمعانی نے انصاب میں، بعد اس کے کہ ذکر کیا یہ کہ جابر جوفی بضم ثم سکون نسبت لا قبیلہ بل، یہ جوفی بن سعد بن مزحج ابو یزید جابر جوفی اہل کوفہ سے،
روایت کرتے ہیں جناب عطا سے اور جناب شعبی سے اور ان سے روایت کرتے ہیں آگے امام ثوری اور شعبہ جی جی وہ ان سے روایت کرتے ہیں، فوت ہوئے 128 میں۔ کانا سبائین من عبداللہ بن سبا جو مشہور تھا جی اس کے مذہب پر، بہرحال جو کچھ انہوں کہنا سکڑے کوڑ سا۔ اور یہ جناب جابر جوفی کہتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ کر آئیں گے دنیا کی طرف۔ یحییٰ بن معین نے کہا کانا کذابن جی جی ایمان لاتا تھا رجت پر، واپس لوٹ کر آنے پر۔ جی انتہا ما ذکر فی تہذیب التہذیب، بس ساری بات اسی پر ہے کہ جابر بن شعبہ بن حارث ابو عبداللہ جوفی کہا جاتا ہے اس کو، ابو یزید کوفی، روایت روا عن ابی طفیل و ابی دحا و اکرمہ و عطا و طاؤس و جماعت، اور ان سے روایت کرتے ہیں شعبہ، ثوری، اسرائیل، حسن بن حی، شریک و مصر وغیرہ۔ ابن علیہ نے کہا عن شعبہ جی شعبہ سے روایت کی ہے کہ شعبہ کہتے ہیں کیا کہ جابر صدوق حدیث ہے۔ وقال وکی کہ مہما شکک تم، جب شک کرو گے تم کسی شے میں تو پس نہ شک کرنا اس بارے میں کہ جابر سے کا ہے۔ وقال ثوری نے امام شعبہ کو کہا، امام ثوری نے جو نیچے شاگرد ہیں، جی انہوں نے کہا کہ اگر کلام کیا آپ نے جابر میں تو البتہ میں کلام کروں گا آپ میں۔ اور فرمایا ہے ابن معین نے کانا کذاب وقال مرتن لا یکتب حدیث۔ یحییٰ بن سعید نے کہا اسماعیل بن ابی خالد کہ قال شعبی لے جابر جی کہ نہیں فوت ہوگا تو حتیٰ کہ تو جھوٹ بولے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اسماعیل نے کہا پس نہیں گزرے ایام واللیالی مگر متہم ہے وہ کذب کے ساتھ۔ وقیل لزائدہ لما لا تروی عن ابن ابی لیلہ و جابر جوفی والکلبی فقال اما الجوفی فکان واللہ کذابا یؤمن بالرجت۔ قال ابو یحییٰ حمانی عن ابی حنیفہ، امام صاحب فرماتے ہیں ما لقیتو فی من لقیتو اکذب من الجوفی، سب سے زیادہ ما اتیتو ہوئی، امام صاحب فرماتے ہیں نہیں لایا میں اس کے پاس کوئی شے اپنی رائے سے مگر لایا اس میں وہ اثر۔ انہیں اتنے ایک حدیث سنا دیتی صحابی کو، کون سنا دیتا؟ جس بات کو بھی میں نے کیا سے نکالا نا تو جابر جوفی نے اس پر رکھا جی اس پر تو نقل موجود ہے، اور زام کیا جابر جوفی نے کہ اس کے پاس 30,000 حدیثیں ہیں جس کو بھی انہیں ظاہر ہی نہیں کیا۔ پنجو وقال احمد تارکہ یحیی القطان و عبد الرحمن بن مہدی وقال النسائی متروک الحدیث وقال مرتن لیس بے لا یکتب حدیث وقال الحاکم ذاہب الحدیث وقال ابن عدی لو حدیث صالحہ، اور وہ ضعف کے زیادہ قریب ہے بنسبت۔ وقال ایوب و لیس بن ابی سلیم والجوزجانی کذاب، وقضا قال ابن عیینہ و احمد و سعید بن جبیر، انتہا ملخص۔ اچھا جی عامر شعبی کون؟ عامر شعبی اور جن سے آگے روایت ہے جو روایت کر رہے ہیں سرکار سے، عامر شعبی، پس وہ عامر بن شراحیل بالفتح شعبی کوفی نسبت لا شعب بالفتح بطن من حمدان، یہ کان من کبار التابعین فقیہن، روایت کی گئی ہیں، روایت کرتے ہیں
150 صحابہ سے، فوت ہوئے 104 وقیل سنۃ 9 ہجری ذکرہ السمعانی وذکر فی تہذیب التہذیب قال فقہو نہیں دیکھا میں نے افقہ کن سے؟ عامر شابی سے۔ وقال ابن عیینہ کان الناس جی بعد صحابت جی الشابی فی زمانہم، صحابہ پاک کے بعد جی لوگ امام شابی کے پاس والثوری فی زمانے وقال ابن معین، جب حدیث بیان کریں نا شابی الرجل تو اس کا نام لے لیں تو وہ رجل کیا ہوتا ہے؟ وقال ہوا و ابو زرع جو کون ہے؟ وذکر ابن حبان فی الثقات وقال العجلی نہیں قریب کے ارسال کریں شابی مگر صحیح کا۔ قال ابو داود مرسل الشابی میرے نزدیک احب ہیں کن سے؟ وہ بھی قبول ہیں لیکن ان کے مرسلوں سے بھی فائق ہیں، سمجھے ہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال جی کما اخرجہ الدارقطنی والبہقی فی سننہما عن جابر عن شابی وقال الدارقطنی لم یروہ عن شابی مگر صرف امام جوفی نے نقل کی یہ حدیث اور وہ ہوا اور حدیث مرسل ہے۔ قال عبدالحق فی احکام روایت کی ہے اس کو جابر جوفی سے مجالد نے اور وہ بھی قال البیقی فی المعرفہ فی جابر جوفی متروک، پھر تحقیق اختلاف کیا گیا اس پر اس میں، پس روایت کیا اس کے ابن عیینہ نے اس سے جیسا کہ گزر گیا، روایت کی ابن طہمان نے ان سے عن الحکم قال کاتب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نہ امامت کرے کوئی ایک بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، اور یہ تو مرسل موقوف ہے۔ قضا ذکر ذیلی و فی ارشاد ساری اندہ ذکر حدیث صلاۃ نبویہ قائد والناس قاموا خلف فی مرض موت ہوا حجت واضحہ لصحت امامت وخالف ذالک مالک فی المشہور عنہ و محمد بن حسن اس میں کہ حکایت کیا اس کو امام طحاوی نے، اور تحقیق جواب دیا امام شافعی رحمہ اللہ نے استدلال سے بے حدیث جابر عن الشابی مرسلا مرفوعا لا یؤمن احد بعد جالسا، آپ نے کہا کہ تحقیق معلوم جانتا ہے وہ بندہ جس نے حجت پکڑی اس کے ساتھ کہ نہیں حجت اس کے لیے اس میں، اس لیے کہ یہ اور یہ روایت ہے رجل سے کہ یرغب اہل الناس جی اعراض کیا اہل علم نے ان آ گیا نا اس سے روایت کرنے سے، یعنی کون ہے وہ؟ اور نہیں مخفی یہ کہ مرسل مقبول ہے عند جمہور العلماء، خاص کر کے امام شابی کے مراسیل جیسے گزر گئے، خاص کر کے نیچے جابر جوفی نہ ہوتا تو پس قدا بالارسال لیسا بشے، ہاں قدا جو یہاں مرسل کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ جابر کی وجہ سے ہے، خاص کر کے لا رأی لہو اعتداد، بھی امام صاحب نے کہا یکذب ہے جی یہ وجہ ہے جی۔ باب الصلاۃ فی الثوب الواحد، فی الثوب کی فی الثوب الواحد، سوم ڈر گیا میں، باب نماز کا ایک کپڑے میں، باب نماز کا ایک کپڑے میں ہو جاتی ہے جی۔ اخبرنا مالک قال اخبرنا بکیر بن عبد اللہ بن الاشج عن بسر بن سعید عن عبید اللہ الخولانی قال كانت معمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصلي في الدر والخمار وليس عليها ازار، روایت کی گئی ہے جناب عبید اللہ، یہ ربیب میمونہ آپ کے گھر پلے ہیں، کون؟ خولانی، سیکا روا لہ الشیخان، تو عبید اللہ خولانی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب میمونہ پاک جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، آپ نماز پڑھ لیتی تھیں
بڑی قمیص میں اور ایک خمار میں، اور نہ ہوتا پرہیزار، یعنی نیچے کوئی شلوار وغیرہ نہ ہوتی، بڑی قمیص ٹخنوں تک اور اوپر سر پر کپڑا، تو آپ اس سے نماز پڑھ لیتی. ٹھیک ہے، سارا بدن ڈھکا گیا جی. جی روایت کی گئی ہے حضرت عبید اللہ خولانی سے یہ بات کہا فرماتی ہیں جناب میمونہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں، آپ نماز پڑھ لیتی تھی قمیض اور لمبی قمیض، یہ دیر ہونے جو ٹخنوں تک ہوتی ہے، گلے سے ٹخنوں تک ساری بند ہے، لمبی قمیض میں اور خمار، تو خمار پڑے جو جیسے سر ڈھکا جاتا ہے جی، اور نہیں ہوتا تھا. آپ پر ازار، یعنی ازار بند بھی، پھر نیچے کوئی بھی شلوار وغیرہ ہو، یہ نہیں ہوتی تھی. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اخبرنا هكذا فی نسخۃ عدیدہ ففی موطأ یحییٰ مالک ان السیکا عنده وهو اللیث بن سعد ذکرہ الدارقطنی وقال منصور بن سلمہ هذا مما رواه مالک عن اللیث ذکر ابن عبد البر وقال اکثر ما فی کتب مالک عن بکیر یقول واصحاب انه اخذه من کتب بکیر کان اخذها من مخرمۃ ابنہ فنظر فی انتہا، لیکن یہ نہیں حاصل ہو سکتا یہاں قضا ذکر درقانی، یہاں یہ بات نہیں بنتی. اچھا جی، بسر المدنی عابد سیکا حافظ من رجال الجمی جی، او ام بسر بن سعید، سمجھے ہی. جناب میمونہ حیا بنت الحارث ہلالیہ جی، کان اسمہا برہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھ دیا ان کا میمونہ. وصال کیا انہوں نے مقام صرف میں، او کوگو یاد ہے، وصال کیا تھا مقام صرف میں، لیکن یہ 51 ہجری میں. کس میں؟ بعض نے کہا ہے 66 ہجری میں، بعض نے کہا ہے اگر یہ 51 ہو تو پھر تو واقعہ کربلا سے بعد ہے، اگر 66 یا 63 ہو تو پھر واقعہ کربلا وہ پہلے ہے، تو یہ پھر واقعہ کربلا کے بعد ہے. کیا ہیں؟ بعد ہیں. قضا فی الاستیاف فی احوال الاصحاب لابن عبد البر جی. تو یعنی اگر آپ بعد میں فوت ہوئی ہیں تو وہ جو بات ایک بڑی شد و مت سے کی جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی جناب ام سلمہ کو اس لیے دی تھی کہ 61 ہجری میں صرف آپ ہی زندہ تھیں اور کوئی زوجہ نہیں تھی. تو دیکھو نا یہ بھی قول موجود ہے جی. جی کن کا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو صلی اس لیے کہ یہ جائز ہے، پورا بدن ڈھکا گیا ہے، اگرچہ افضل ہے کہ کپڑے کے نیچے معذر ہو. جی اخبرنا مالک قال اخبرنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الصلاة في ثوب واحد قال اوالی کلکم ثوبانی. روایت کی گئی ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ ایک سائل نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نماز پڑھنے کے بارے میں ایک کپڑے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے ہر ایک کے لیے 2 کپڑے ہیں؟ اس لیے مسئلہ پوچھو کہ جب سارے بعض کے پاس ہے ہی ایک کپڑا تو پھر نماز تو ٹھیک ہے. جی روایت کی گئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہ ایک سائل نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے بارے میں ایک کپڑے میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم سب کے لیے، کیا تمہارے ہر ایک کے لیے 2 کپڑے ہیں؟ 2 کپڑے ہیں بھائی. کیا دور تھا جی، ہلکی پھلکی زندگی. جی عبداللہ بن عمر کا واقعہ پڑا تھا وہ، ہم سرکار کے ساتھ جا رہے تھے، پاؤں بھی ننگے تھے، سر پر بھی کپڑا نہیں تھا، تو ہم 8-9 تھے، سرکار کسی کو پوچھنے جا رہے تھے، ہم سارے خوشی خوشی ساتھ جا رہے تھے، یاد ہے؟ اچھا جی،
ان سائلان ابن حجر فرماتے ہیں نہیں واقف ہوا میں کہ یہ سائل کون ہے، لیکن ذکر کیا شمس الائمہ سرخسی حنفی نے اپنی کتاب المبسوط میں کہ وہ کون ہیں، جناب صوبان ہے، صوبان ہیں، جیسا کہ رشاد الساری میں ہے۔ اول کل کو امتحان کریں جی، یہ استفہام تعجب یا استفہام انکاری سائل پر، کیونکہ سائل نے سوال کیا اس چیز کا کہ نہیں مناسب یہ کہ سوال کیا جائے اس سے، کیونکہ سب کے پاس تو کپڑے زیادہ ہیں نہیں ہیں، یہ بات تو واضح ہے کہ وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں، خصوصاً صفا والوں کے پاس ایک ہی چادر تھی جی، بعض دفعہ کپڑے آپ بھی گئے لیکن زیادہ تر جو ملتا ہے جی اگے جی صوبان جی، صوب دو کپڑے۔ قال الخطابی لفظہ استخبار، یہ سرکار نے طلب خبر کی کہ بتاؤ تمہارے پاس دو دو کپڑے ہیں سب کے پاس، وہ استفہام ہے نا، تو یہ جو ہے نا یہ کیا ہے بھئی لفظ آپ کے استخبار ہے اور معنی اس کا اخبار ہے اس سے کہ وہ صحابہ اس پر ہیں، یعنی قلت ہے، تو جیسے اب کپڑے کم ہیں تو پھر یہ مسئلہ واضح ہے۔ اور واقع فی ضمن فتویٰ من طریق الفہم، اور اسی واقعہ ہو گیا اس کے ضمن میں فتویٰ من طریق الفہم، یعنی چلاؤ کے طریقے سے، کیا اس لیے کہ جب نہیں ہے ہر کسی کے لیے اور نماز تو پس کیسے نہ جانیں گے وہ کہ نماز ایک کپڑے میں جو ساتر للعورہ ہو اس میں جائز ہے، تو یہ مسئلہ بھی درمیان میں فتویٰ بھی سمجھ آ گیا۔ اور یہی مذہب ہے جمہور من صحابہ کا رضی اللہ عنہم کا ابن عباس و علی و معاویہ و انس و خالد ابن ولید و ابی ہریرہ و عائشہ و ام ہانٍ رضی اللہ عنہم، اور تابعین میں سے حسن بصری و ابن سیرین و شعبی ابن المسیب و عطا و ابو حنیفہ، اور فقہاء میں سے امام ابو یوسف، امام محمد، امام شافعی اور امام مالک و احمد ایک روایت میں و اسحاق بھی قضا فی ارشاد ساری اخبرنا مالک قال اخبرنا موسیٰ بن میسرۃ عن ابی مرۃ مولا عقیل ابن ابی طالب عن ام ہانی بنت ابی طالب انها اخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی عام الفتح 8 رکعات ملتحفا بثوب تو چکدوں دائیں تو پنڈی نہیں جمے۔ روایت کی گئی ہے جناب ابو مرہ سے جو آزاد کردہ غلام ہے عقیل بن ابی طالب کے، وہ روایت کرتے ہیں جناب ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات کہ ام ہانی نے خبر دی مولا ابو مرہ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی فتح والے سال 8 رکعتیں، اور یہ چاش تھی ملتحفا بثوب، اے متغطیا بثوب، ایک کپڑے میں ایک چادر تھی جو سرکار نے اوپر لپیٹی ہوئی تھی جی۔ روایت کی گئی ہے ابو مرہ سے جو کہ آزاد کردہ غلام عقیل بن ابی طالب کے، اور آپ روایت کرتے ہیں ام ہانی بنت ابی طالب سے یہ بات کہ آپ نے خبر دی مرہ کو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ ابو مرہ کو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی فتح والے سال 8 رکعات ایک کپڑے 8 رکعتیں ملتحفن لپیٹنے والے تھے سرکار، ایک کپڑا ایک چادر تھی جی۔ موسیٰ بن میسرہ دیلی، یہ ان کے آزاد کردہ غلام ہیں، ابو عروہ مدنی سے کائیں کان مالک، ان کی امام مالک ان کی تعریف کرتے تھے اور ان کی فضیلت بیان کرتے تھے۔ مات 133۔ ابو مرہ ان کا نام یزید ہے، وکیل عبد الرحمن مدنی، بعد ان کا عبد الرحمن نام ہے، مدنی سیکا من رجال الجمیع، مولا جی۔ قال الحافظ، یہ آزاد کردہ غلام ہے حقیقتاً کن کا، اور منسوب ہو گیا تھا الی ولائے عقیل مجازن بے ادنا ملابست، اس لیے کہ وہ بھائی ہیں جناب ام ہانی کے، کون عقیل جو ہیں، یا اس لیے کہ وہ
کثرت کے ساتھ جناب عقیل کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے ان کو مولا ان کا کہہ دیا کہ ان کے آزاد کر، ورنہ حقیقتاً یہ آزاد کردہ غلام ہے کن کے؟ عقیل بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم قرشی، ان کی کنیت ابو یزید ہے۔ روایت کی ہے ہم نے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو، یا ابا یزید، بے شک میں محبت کرتا ہوں تجھ سے دو محبتیں، ایک محبت تیری رشتہ داری کی مجھ سے کہ تو میرا چچا زاد ہے، اور ایک محبت بوجہ اس کے کہ تو کنتا عالم من حب من حب عمی ایاکا۔ دوسرا یہ ہے کہ میرے چچا جو ہے نا جناب ابو طالب، وہ تو اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، میں جانتا ہوں، اس وجہ سے میں تو اس سے مجھے دو محبتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تو میرا رشتہ دار ہے، چچا زاد ہے، ایک یہ ہے کہ تیرے والد تو اس سے بڑی محبت کرتے تھے۔ واہ بھائی واہ۔ تو آ گئے تھے عقیل بصرہ کو، پھر آ گئے کوفہ کو، پھر آئے شام کو، اور فوت ہوئے تھے فی زمن معاویہ رضی اللہ عنہ۔ ام ہانی یہ اخت ہیں حضرت مولا علی کی شقیقہ۔ شقیقہ کون ہوتی ہیں؟ دونوں طرف سے، دونوں کی والدہ فاطمہ بنت اسد ہے، تو والد جناب ابو طالب ہے جی۔ اور اور یہ کون ہے؟ یہ جو فاطمہ ہے یہ ام طالب ہے، ام عقیل ہے، اور ام جعفر ہیں۔ اور اختلاف کیا گیا ام ہانی کے نام میں، اور دیکھو تو لکھا ہے عن ام ہانی بنت ابی طالب، تو بیٹی ہوئی نا ان کی، سنیں؟ تو یہ سارے جو ہے نا سکے بہن پرا نے نا، والد جناب ابو طالب تے والدہ مطلب جی۔ اور اختلاف کیا گیا ہے جناب ام ہانی کے نام میں، یہ تو لقب ہوا نا، تو بعض نے کہا کہ ہند، بعض نے کہا فاختہ، اور پہلے ان کے یہ تھیں بیوی حبیرہ بنت ابی وہب بن عمر بن عائز بن عمران بن مخزوم کی، یہ اسلام لائی تھی کدوں؟ فتح والے سال قضا فی الاستیاب جی۔ اخبرنا مالک قال اخبرني ابو النضر ان ابا مرة مولى عقيل انه سمع ام هانئ بنت ابي طالب رضي الله تعالى عنه تحدث انها ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته یا فوجت بھی ٹھیک ہے ہاں جی، تستره بثوب قالت فسلمت وذلك ضحى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب قال مرحبا بأم هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب ثم انصرف فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ۔ روایت کی گئی ہے ابو مرہ سے کہ جو آزاد کردہ غلام ہے جناب عقیل کے تھے لکھے ہیں بل لبیسی والقانبی والتنیسی، وہ یہ جناب کتابہ نقل کی تھی یہ مولا ام ہانی نے کہ ابو مرہ نے سنا جناب ام ہانی بنت ابی طالب کو جی۔ بسم اللہ، ان کو سنا کہ یہ حدیث بیان کر رہی تھیں کہ وہ یعنی ام ہانی گئی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فتح والے سال یعنی فتح مکہ فی رمضان 8 ہجری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرما رہے تھے. تو سرکار ہمیشہ کپڑا باندھ کر غسل کرتے تھے، غسل فرما رہے تھے، اور سیدہ فاطمہ پاک آپ کی بیٹی پاک نے پردہ کیا ہوا تھا آپ کو کپڑے کے ساتھ. دیکھو فتح مکہ کے موقع پر بیٹی بھی ساتھ ہے، اور بھی عورتیں ہوں گی کافی ساری، سرکار کے ازواج میں سے بھی کوئی ہوں گی. قالت ام ہانی کہتی ہیں میں نے سلام دیا، میں نے سلام دیا، اور یہ چاشت کا وقت تھا. تو بس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من حاضر، ایک نسخے میں من حاضر، کون ہے یہ عورت؟ تو میں نے عرض کی جی کہ میں ام ہانی بنت ابی طالب ہوں. فی اضاء الجواب غایت التوضیح، پوری وضاحت کر دی تھی. سونے فرمایا مرحبا ام ہانی کو، ایک روایت میں مرحبا یا ام ہانی. پس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے اپنے غسل مبارک سے تو اٹھے، پس سرکار نے پڑھی 8 رکعتیں. کتنی؟ 8 زیادہ قریب عن ام حانین یسلم من کل، ہر 2 رکعتوں کے بعد سلام کہتے ہیں. پھیرا تو 8 رکعتیں پڑھی. درا حال ہے کہ سرکار التحاف کرنے والے تھے کپڑے میں، یعنی ایک ہی کپڑا تھا جی. پھر سرکار فارغ ہوئے جی، سرکار فارغ ہو گئے. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زام کرتے ہیں میری ماں کے بیٹے جناب مولا علی مراد ہے کہ وہ قتل کریں گے رجل کو کہ پناہ دیا میں نے اس کو، یعنی فلاں ابن حبیرہ کو جی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو قتل کر دیں گے جن کو میں نے پناہ دی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تحقیق ہم نے امان دی اس کو جس کو تو نے امان دی اے ام ہانی. وابہ قال الجمہور ومنہم الائمہ 4، سنا جی کہ فیہ جواز و امان المرأۃ. اگرچہ عورت مقاتلہ تو نہیں کرتی لیکن عورت اگر کسی کو امان دے دے تو جمہور نے بھی کہا ٹھیک ہے، ائمہ 4 بھی کہتے ہیں امان ہو گئی ہے، امان ہو گئی. تو جو کسی کو امان دے دی جائے تو شریعت میں اس کا بڑا حق ہے کہ اس کو امان مل جاتی ہے جی. روایت کی گئی ہے ابو مرہ سے جو آزاد کردہ غلام ہیں جناب عقیل کے، یہ بات کہ ابو مرہ ظاہر مارنا تو نہیں ہے، کافروں کو امان لیں پھر سمجھے مسلمان ہو جائیں جنت میں جائیں یار جی. یہ کہ ابو مرہ نے سنا جناب ام ہانی کو جو بیٹی ہیں جناب ابو طالب کی، وہ بیان کر رہی تھی یہ بات کہ گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فتح والے سال. پس پایا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ غسل فرما رہے تھے، اور فاطمہ اور جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پاک پردہ کیا ہوا تھا انہوں نے آپ پر کپڑے کے ساتھ. جناب ام ہانی کہتی ہیں پس سلام کیا میں نے اور تھا یہ چاشت کا وقت. پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون ہے یہ؟ پس عرض کی میں ام ہانی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرحبا بأم ہانی. پس جب فارغ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غسل سے تو کھڑے ہوئے، پس نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 رکعتیں. درا حالے کے سرکار لپٹے ہوئے تھے ایک کپڑے میں. پھر سرکار فارغ ہوئے، پس عرض کی میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زام کرتے ہیں میری ماں کے بیٹے یہ کہ وہ قتل کریں گے ایک رجل کو کہ پناہ دی میں نے اس کو، یعنی فلاں ابن حبیرہ. پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحقیق امان دی ہم نے اس کو کہ امان دی تو نے اس کو اے ام ہانی. اچھا جی. انہا ذہبت جی فی صحیح ہے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت عن ام حانین
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ان کے گھر فتح مکہ والے دن سرکار نے غسل فرمایا اور 8 رکعتیں پڑھی جی، تو واقعہ تو یہ کی ہے، تو پس ظاہر ہے کہ یہ فظاہر حاضہ یہ کہ اغتسال واقعہ ہوئے ام ہانی کے۔ اب حافظ ابن حجر فرماتے ہیں وہ آئیں سرکار غسل کر رہے تھے، یہ گھر ان کا ہے تو آئیں کدھر سے، یہ کیا جوڑ جڑا؟ تو قال الحافظ جمع کیا جائے گا دونوں کے درمیان بہین طور کے ذالک تکرر من ہو کہ یہ واقعہ متکرر ہے، اور تائید کرتا ہے اس کی وہ کہ روایت کیا اس کو ابن خزیمہ نے ام ہانی سے یہ بات کہ جناب ابو ذر نے کانا سرکار کو پردہ کیا جب کہ سرکار نے غسل فرمایا تب یہ علیحدہ ہو گئے، اور احتمال ہے یہ کہ سرکار تشریف لائے ان کے گھر میں مکہ کے اوپر سے اعلیٰ سے، اور وہ تھیں کسی دوسرے گھر میں مکہ میں، ظاہر عورت کسی اور گھر بھی تو جا سکتی ہے، تو پاس آئیں آپ کی بارگاہ میں تو پایا انہوں نے سرکار کو کہ سرکار غسل کر رہے تھے، تو یہ دونوں باتیں صحیح ہیں، اور سطر پس احتمال ہے یہ کہ ایک ان دونوں کا انہوں نے سطر کیا اور سرکار کو ابتدا غسل میں اور دوسرے نے اس کے انتہا میں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ مرحبم کی یعنی لقیت رحبن وسعتن وقیل معنی ہو رحب اللہ بک مرحبن، تو بنایا گیا رحب جگہ ترحیب آسانی کی، ثمانیہ رکعات۔ قال ابو الولید باجی یہ اصل ہے صلاۃ ضحیٰ میں، یہ اس پر کہ یہ کہ اعتماد رکھتا ہے یہ کہ سرکار نے کیا یہ جب کہ غسل فرمایا اور نہیں فرمائی اپنی طہارت نہ کہ لقصد جی اللہ مگر یہ کہ روایت کی گئی ہے کہ انہا سألتو کہ جناب ام ہانی نے سوال کیا سونیا یا رسول اللہ ما حاض الصلاۃ یہ نماز کیا ہے؟ فرمایا یہ صلاۃ تو پس اضافت نماز کی وقت کی طرف ہے۔ قال سیوطی تنویر الحوالک میں کہتا ہوں اخرج ابن عبد البر من طریق اکرمہ ابن خالد عن ام حانین وقد واردا کہ انہو صلی اللہ علیہ وسلم صلی الضحیٰ من حدیث جابر و اتبان بن مالک وانس جی اتبان بن مالک وہ صحابی سے نبی نے سونے میرے گھر نماز پڑھو تو سونا جا کے پہلے ٹائم ہوتے نماز پڑھی تھی وہ بھی صلاۃ ضحیٰ سے یاد آیا۔ وہ انس حضرت انس کے گھر بھی نماز پڑھی تھی جی، و عبداللہ ابن ابی اوفا و جبیر ابن مطعم و حذیفہ و ابی سعید و عائذ ابن عمر و سعد ابن ابی وقاص و ابی ہریرہ و علی و عبداللہ ابن بصر و قدامہ و حنظلہ و ابن عباس وغیرہم تحقیق الفت فیہ جزءا استوعبت فیہ ما ورد فیہ، میں نے سارے میں جمع کی ہیں۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں فی صوب فی نسخت وصمہ فی صوب یعنی ایک کپڑے میں لپٹے، یعنی اشتمل اشتمال سماع، اور ان قریب آئے گی تفسیر اس کی اپنی جگہ میں۔ ابن امی یعنی وہ کون ہے؟ حضرت مولا علی، خاص کیا ماں کو، والد کا نام نہیں لیا، یہ اس لیے کہ یہ عاقد ہے کس میں؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا تھا یبن امی لا تاخذ بلحیتی جی، تو ماں جائے نال بھی محبت جڑی نا وہ زیادہ ہے، لہنا اس لیے یہ عقد ہے قرابت میں، اور اس لیے کہ بے سعادت شکایت فی اخفار کہ ان کے ذمے کے توڑنے کی شکایت تھی، تو پس ذکر کیا انہوں نے وہ جو باعثہا بارہ شکوہ پر، کیونکہ اصیبت من محل یقتضی یعنی اس جگہ سے یہ تکلیف پہنچ رہی جہاں سے یہ امید نہیں تھی، کون؟ بھائی سے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم اس کو قتل کریں گے جی، کہ انہو قاتل فی اطلاق اسم الفاعل علی من عظم التلبس بالفعل جی،
ابھی کیا نہیں ہے تو جو ارادہ کیا تو فعل کی نسبت کر دی. فلان ابن حبیرہ جی اس میں ذرا رولا ہے دیکھا جی. قال الحافظ ابن حجر رحمہ اللہ عند احمد و طبرانی من طریق اخرى دوسری سند وہاں یہ لفظ ہیں عن ابی مرہ عن ام حانین انی قد اجرت حموین لی جی. قال ابو حموین دیور ہوندے نے نا ہم وہ نا دو دیوروں کو. قال ابو العباس بن شریح وغیرہ وہ کون تھے؟ وہ جادہ بن حبیرہ اور ایک رجل آخر تھا کس سے؟ مخزوم سے. کانا فی من تھے یہ ان میں کہ قاتلا جنہوں نے لڑائی کی تھی جناب خالد بن ولید سے اور نہیں قبول کی تھی دونوں نے تو پس امان دی دونوں کو. سنیں تو فکانا من احمائہا. اچھا ابن جوزی نے کہا ہے کہ اگر ہو ابن حبیرہ جی منہا تو فا ہوا جادہ قضا کالا و جادہ فیہ من لہ رویا. اچھا جی ولم یصح له صحبت فکیف یتہیأ لمن ھذا سبیلہ فی صغر سن. یہ کہ ہو فتح والے سال مقاتل حتیٰ کہ محتاجی ہو کدھر. اور جائز رکھا ہے ابن عبد البر نے یہ کہ ہوں دو میں وہ ابنا لحبیرہ مع نقل ہی کہ انا اہل النسب لم یذکروا لحبیرہ ولدا من غیر ام حانین. و جازم ابن ہشام فی تہذیب السیر کہ بأن اللہ زین اجارت حمل. وہ کون تھے؟ حارث بن ہشام اور زہیر بن مخزومیان ہیں. اور روایت کی ازرقی نے کہ وہ دونوں حارث بن ہشام تھے عبداللہ بن ابی اور حکایت کی ان کے بعد نے کہ وہ دونوں حارث و حبیرہ بن ابی وہب ہیں ولیس بشین. اس لیے کہ حبیرہ جو ہے نا اس کا نام آ رہا دوسرا یہ ٹھیک نہیں جو دوسرا حبیرہ ہے کیونکہ حبیرہ بھاگ گیا تھا فتح مکہ والے دن نجران اور مسلسل وہیں رہا مشرک ہو گیا حتیٰ کہ وہیں مرا تھا جی. اور وہ شے جو ظاہر ہوئی ہے یہ ہے کہ باب کی روایت میں حذف ہے. کانہو کان فیہ کہ فلان ابن عم حبیرہ تھا جی. ابن حبیرہ نہیں ابن او کان فیہ فلان قریب من حبیرہ جو حبیرہ کے رشتہ دار ہے جی. یہ تھا جی وہ خود جی اخبرنا مالک قال اخبرنا حبیرہ خود نہیں ہے وہ بھاگ گیا جی. اخبرنا مالک قال اخبرنا محمد بن زید التیمی عن امه انها سألت سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا تصلي فيه المرأة قالت في الخمار والدر السابق الذي يغيب ظهر قدميه. روایت کی گئی ہے محمد بن زید تیمی روایت کرتے ہیں اپنی والدہ سے اپنی ہے یا ام حرام جی نام ان کا آمنہ تو اپنی والدہ ام حرام سے کہ انہوں نے سوال کیا جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک ہیں کہ کیا ماذا کتنے کپڑے ہیں کہ نماز پڑھے ان میں عورت. فرمایا کہ خمار سال ڈھکنے والا کپڑا اور قمیص جو سابغ ہو وہ سابغ بمعنی ساتر وہ سابغ وہ کہ غائب ہو جائیں اس کے دونوں قدموں کا اوپر والا حصہ وہ اتنی لمبی ہو کہ جو قدموں کا اوپر والا حصہ ہے وہ بھی اس کے اوپر وہ قمیص آ جائے تو اتنی لمبی قمیص ہو اور اوپر سارا اس کا ڈھکا ہوا ہو تو اس کی نماز ٹھیک ہے جی. جی روایت کی گئی ہے حضرت محمد بن زید تیمی آپ روایت کرتے ہیں اپنی والدہ ام حرام سے حضرت محمد جو کہنا ہے نا تو سونے والے جانا ہے اس واسطے کو چلتا ہوں کہ انہوں نے روایت کی اپنی والدہ سے کہ انہوں نے سوال کیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کہ زوجہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کتنے کپڑے ہوں کہ نماز پڑھے اس میں عورت.
فرماتی ہیں آپ کے خمار میں اور قمیض سابق وہ جو کہ ڈھانپ دے دونوں قدموں کے ظاہر کو، اوپر سے قدم نظر نہ آئے، یہ اتنی لمبی ہو، لمبی. جی محمد بن زید وہو سکر والا مسلم والاربع کذا ذکر زرقانی امہ یا ام حرام قال فی التقریب یقال اسمہ آمنہ ام سلمہ یا ہند بنت ابی امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ کانت قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ابی سلمہ بن عبد الاسد. تو وہاں ان کے پیدا ہوئے تھے عمر و سلمہ، جن کی وجہ سے ام سلمہ، تو ان کو ابو سلمہ. ماذا تسلی، ابن عبد البر نے کہا استذکار میں ہوا فی الموطا موقوف و رافع عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار. یہاں تو موقوف ہی ہے نا، تو اس کو مرفوع بھی کیا ہے. جی قلت اخرج ابو داود من طریقہ ظاہر قدمہا قال الاشرف فیہ دلیل علی ان ظاہر قدمہا عورتن، عورت کے قدم کے اوپر والی پشت بھی واجب ہے. وفی شعر المنیہ کہ قدمین میں مشایخ کا اختلاف ہے، صح یہ ہے کہ وہ دونوں لیسا ذاکر قضا ذاکر فی المحیط وہو مختار صاحب الدیول کا کافی ولا فرق بین ظاہر القدم و اور تھلے والا حصہ خلافا لما قیل کہ نہ بطن لیسا بیورا و ظاہر. قل تو ظاہر الحدیث تائید کرتی ہے وہ جو کہا گیا کہ اوپر والا حصہ جو ہے وہ پشت وہ اس میں وہ عورت ہے، یعنی پردے والی جگہ ہے. تو میں نے کیا کالم فی صوب و فس الف لام تنو کچھ کو نظر آ رہے ہیں فی صوب واحد توشخ بھی توشخا جاز وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس قول کو لیتے ہیں ہم مطالب سے وہ کہ فائدہ دیا ان کا احادیث مذکورہ جو ساری پڑھی ہیں ہم سب کو لیتے ہیں. پس جب نماز پڑھے رجل یہ کپڑے میں تو توشو کرے، اس کے ساتھ توشو کرنا اشتمال ابھی اجتماع یعنی پورے طور پر لپیٹے. ان جناب ایک رکوع جاتے کہ پلو ایتے تک ہوتے تک وہ ہرشہ نظر بھی آوے، اے مطلب پورا امتحان لپیٹیا ہوئے اے بھی توشو تو جائز ہے. اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا وبہ قال الجمہور. محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی کل کو لیتے ہیں. پس جب نماز پڑھے رجل ایک کپڑے میں توشو کرے، اس کے ساتھ توشو کرنا جائز، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا.